السلام علیکم، میرا نام توفیق ہے، میں بابر آٹو سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور ابھی ہم اس کی ٹیوننگ کرنے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ اس کی ٹیوننگ میں سب سے پہلے آپ سیٹ کھولیں گے اپنا، اللہ بھلا کرے 12 کی ٹی سے، ٹھیک ہے، 12 کی ٹی سے آپ سیٹ کھولیں گے۔ یہاں اس کے بولٹ لگے ہوئے ہیں 12 کے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ادھر کا کھولیں گے آپ، یہ 12 کا، یہ آپ نے سیٹ ہٹا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 10 کی ٹی سے ٹینکی کے بولٹ کھولیں گے۔ یہ آپ نے یہ بولٹ یہاں رکھ دینے تاکہ بولٹ گم نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے فلٹر کھول دیا ہے، 4 منہ کے پیچکس سے آپ نے فلٹر کھولنا ہے، ایئر فلٹر۔ اس کے بعد پیٹرول سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے۔ واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی جگہ لٹکا دینا ہے، جیسے کہ یہاں پر، تاکہ جب تک کہ آپ کا باقی ٹیوننگ کا کام ہو تو یہ فلٹر سوکھ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹینکی ہٹا لینی ہے اس کی۔ ٹینکی ہٹانے کے بعد آپ نے پوری باڈی ٹائٹ کرنی ہے، جیسا کہ جو نٹ ہیں اکثر یہاں پہ 14 کے بھی لگے ہوتے ہیں، 17 کے بھی لگے ہوتے ہیں، جو بولٹ ہے یعنی XYZ پوری باڈی ٹائٹ کرنی ہے، جیسا کہ ابھی اس میں لگے ہوئے ہیں 14 کے بولٹ لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے یہ سب بولٹ ٹائٹ کرنے ہیں، یہ دیکھیں یہ ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے بولٹ ٹائٹ کرنے ہیں، چاروں جمپوں کے بولٹ ٹائٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد 17 کا پانا لے کے آگے کے جمپوں کے بولٹ ٹائٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اگلے ویل کا نٹ چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ چیک کر لیں کہ ہینڈل میں کوئی چال وال ہے نہیں ہے، ہینڈل جام دیکھ لیں، ہینڈل جام تو نہیں ہے، اس کا ہینڈل تھوڑا جام ہے، اس کا ہینڈل ہم لوز کریں گے، یہ اوپر والا بولٹ لوز کریں گے بیچ کا 17 کا۔ پھر ہم ہتھوڑی پیچکس کی مدد سے اس کا یہ نیچے کا ایک نٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، اس کو آپ کھولنا ہے ہلکا سا کھولنے کے بعد آپ نے واپسی بولٹ ٹائٹ کر دینا ہے بیچ والا بولٹ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ چیک کریں، آپ کو خود فرق نظر آ جائے گا۔ یہ ہینڈل ابھی اس کا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل فری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ باڈی ٹائٹ کرنے کے بعد ہینڈل وغیرہ چیک کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے ٹیبٹ پہ۔ ہم نے اس کے ٹیبٹ سیٹ کرنے ہیں اب، یہ ہم 17 کے پانے سے کھولیں گے، اس کے ٹیبٹ کور کھول رہے ہیں ابھی ہم، اس کے ٹیبٹ سیٹ کر رہے ہیں۔ پھر 17 کا پلگ پانا ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس پلگ پانا نہیں ہے تو آپ 17 کی گوٹی راڈ کی مدد سے بھی آپ کھول سکتے ہیں۔ یہ ہم کھول رہے ہیں ابھی پلگ اس کا۔ یہ گاڑی کے ٹوئی پہ لانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ یہ ابھی ہم یہ پیچکس یہ اوپر آ گیا، اس کے بعد یہ روکر جو ہے، یہ روکر نیچے جا کے جب اوپر آئے گا نا تو پھر یہ گاڑی آئے گی ٹی پر۔ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ روکر نیچے گیا، یہ اب اوپر آیا نا، جو پیچکس اوپر آئے گا تو وہ ٹاپ پہ آئے گی گاڑی۔ یہ آ گئی، ابھی یہ پیچکس بالکل اوپر آ گیا، یہ آ گئی گاڑی ٹی کے اوپر۔ اس کے بعد ہم اس کے چیک کریں گے ٹیبٹ۔ ایک ٹیبٹ اس کا ڈھیلا ہے اور ایک ٹیبٹ ٹائٹ ہے۔ ابھی ہم اس کے کریں گے ٹیبٹ سیٹ۔ یہ ہم 10-11 کا رنگ پانا اور ایک منہ کے پیچکس کی مدد سے ہم اس کے ٹیبٹ سیٹ کریں گے۔ سیٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ فائنل چیک کر لیں اس کے نٹ کو۔ اصل میں بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ کاربیٹر کیوں نہیں کھلتا ان گاڑیوں کا۔ ان گاڑیوں میں یہ مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ ان کا گاڑیوں کا کاربیٹر جتنا کھولیں گے نا اتنا اس کا بیڑا غرق ہوگا کاربیٹر کا۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں 70 والے، سب سے پہلے گاڑی کا کاربیٹر کھول دیتے ہیں۔ اب نئی گاڑی بھی آپ شو روم سے نکالتے ہیں، آپ ٹیوننگ کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، آپ وہ گاڑی کا کاربیٹر پہلے کھول دیتے ہیں، لیکن کاربیٹر کسی گاڑی کا نہیں کھلتا، لیکن یہ اکثر مکینک لوگ جو ہے نا وہ کام بڑھا کے دکھانے کے لیے اس کے کاربیٹر کھول دیتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں، کاربیٹر جتنا کھلے گا نا اتنا اس کا بیڑا غرق ہوگا، کاربیٹر کا ایوریج وغیرہ اس کا خراب ہو جاتا ہے کاربیٹر کھولنے سے۔ تو اکثر کچرا وغیرہ جو ہے اس کا نیچے اسکرو دیا ہوا ہے، وہ اسکرو کھول کے کچرا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، باقی پیٹرول ایوریج وغیرہ کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ اوپر سے ہو جاتی ہے، اسکرو دیا ہوا ہے۔ یہ ابھی ہم نے ٹیبٹ سیٹ کر لی ہیں، یہ ابھی ہم پلگ صاف کروائیں گے۔
اگر آپ کے پاس ریک مال ہے تو ریک مال، اگر کوئی تار والا بروش یا گلینڈر وغیرہ ہے تو اس کی مدد سے آپ یہ پلگ صاف کر لیں۔ اگر آپ کے پاس گلینڈر ہے یا تار والا بروش ہے کسی بھی چیز کی جس سے پلگ آپ کا صاف ہو جائے، پلگ صاف کر لیجئے۔ یہ بھی ہم نے اچھی طریقے سے پلگ صاف کر دیا ہے۔ ابھی آپ یہ پلگ لگانے سے ایک کام کریے گا، پہلے یہ انگلی رکھ کے ذرا کک مار لیجئے تاکہ آپ کو پریشر کا بھی اندازہ ہو جائے، اور جو پلگ کے جو کاربن وغیرہ ہوتا ہے اندر چوڑیوں وغیرہ میں، وہ کاربن وغیرہ بھی صاف ہو جائے۔ پلگ جو ہے اس کا 10,000 کلومیٹر پہ پلگ اس کا چینج کر لینا چاہیے۔ پلگ چینج کرنے سے یہ ہوتا ہے نا 10,000 کلومیٹر پہ کہ اس کی جو گاڑی کی ناکنگ وغیرہ جو ہے، پیٹرول ایوریج وغیرہ ہے، اس پہ کافی فرق پڑتا ہے گاڑی کا پلگ چینج کرنے سے۔ پھر اس کے بعد ہم کریں گے آئلنگ۔ یہ یہاں یہ نٹ دیا ہوا ہے، آپ یہ نٹ کھولیں۔ یہ نٹ کھولنے کے بعد نٹ کھولنے کے بعد آپ اس کے اندر یہ آئل ڈالیں۔ یہ آئل ہے اپنا مٹی کا تیل اور صاف والا آئل، کوئی سا بھی آئل آپ صاف والا آئل اور مٹی کا تیل دونوں مکس کر کے بنا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ پتلا آئل کین بن جاتا ہے اور یہ کیبل کو صحیح سے واش کر دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سب یہ بہتا ہوا سب یہ گند باہر نکل رہا ہے اس کا کاربیٹر سے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر صاف والا آئل۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آئل ہے، یہ گن ہے، خیر آئل کین کے لیے ہوتی ہے، باقی آپ کے پاس گھر میں جو سہولت ہو بوتل وغیرہ میں کسی میں آپ صاف آئل لے لیں۔ صاف آئل لینے کے بعد آپ اس کے اندر کیبل میں ڈالیں، پھر اس کے بعد آپ 2-3 دفعہ اس کو یوں کر لیں تاکہ آئل کیبل کے اندر صحیح سے اچھی طرح جبس ہو جائے۔ اس کے بعد آپ یہ بریک کے اندر ڈال دیں، یہاں سے تھوڑا سا یہ لیور میں ڈال لیں، بولٹ میں لیور کے اگلے یہ لیور میں ڈالیں۔ پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے کلچ پہ۔ کلچ کیبل اس کی اس طرح نکلے گی، یہ آپ یہ نٹ کھولیں۔ نٹ کھولنے کے بعد دونوں اس کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ سیٹنگ کٹ ہے، اس میں کٹ دیا ہوا ہے، کٹ کو ایک دم یہ کلچ ہولڈر کے ساتھ لے کر آ کے آپ یوں کلچ دبائیں گے۔ کلچ دبانے کے بعد آپ یوں کیبل کھینچیں گے تو یہ کیبل باہر آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس میں آئل ڈالیں۔ اس کے بعد ہم اس میں ہوا ماریں گے تاکہ پریشر سے سارا گند باہر آ جائے۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے نیچے سے نکلے گا۔ ابھی تھوڑی سی اور ضرورت ہے اس کے اندر، یہ بھی آپ دیکھیے گا نیچے سے کیسا نکلے گا۔ یہ ابھی ہماری ہو گئی ہے کیبل واش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ اس کو واپسی لگائیں گے کیبل کو، یہ کیبل لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں، سیٹنگ اوپر کر کے لیور میں بھی ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ یہ اس کی ربڑ چڑھا دیں، پھر جب آپ فائنل گاڑی کی ٹرائی ماریں گے تو پھر آپ اس کے حساب سے اپنے حساب سے کلچ سیٹ کر لیں، ایڈجسٹ کر لیں۔ ابھی ہم آئیں گے اس کی چین سیٹ کریں گے۔ چین سیٹ کرنے کی اس کے اندر لگیں گے پانے اپنا اللہ بھلا کرے 18-19 کا رنگ پانا لگے گا اور 10 کا پانا، اور ایک ایکسٹرا آپ 17 کا پانا لے لیں اگر ایکسل گھومیں اس صورت میں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نٹ ہوا ہوا ہے گول، یعنی اس کا نٹ خراب ہے۔ اب یہاں پہ 18-19 کا رنگ پانا لگ نہیں رہا ہے، تو ہم آپ ایک کام کریں گے، ہم اس سائڈ سے ایک 17 کی گوٹی راڈ لے کے اس کی ایکسل کی سائڈ سے اس کا بولٹ کھولیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی یہ ربڑ نکال لیں گے۔ اب چین دونوں طرف سے برابر ٹائٹ کرنی ہے، جتنی آپ یہاں سے کر رہے ہیں اتنی چوڑیاں آپ نے اس کی وہاں سے اس سائڈ سے چڑھانی ہے سیٹنگ کی، اور چین کی سیٹنگ اس طرح رکھنی ہے کہ نہ چین زیادہ ٹائٹ ہو نہ زیادہ لوز ہو، چین ایک درمیان میں ہوتا ہے کہ اکثر اگر وزن پڑتا ہے نا تو چین ہو جاتی ہے زیادہ ٹائٹ، تو بعض ٹائم کسٹمروں کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ چین آواز کر رہی ہے، چین گاڑی جام ہے، تو یہ سب اس پہ اثر پڑتا ہے، گاڑی کے اوپر جام ہو جاتی ہے گاڑی۔ تو آپ نے چین کی پلے رکھنی ہے اتنی نارمل، نہ زیادہ ٹائٹ ہو نہ زیادہ لوز ہو، درمیان میں ہو۔ یہ ابھی ہماری ہو گئی ہے چین ٹائٹ۔
ہم نے اس کا یہ واپسی نٹ ٹائٹ کر دینا ہے ایکسل. ابھی ہم یہ چین میں آئل ڈال لیں, اگلے بریک پینڈل کے اندر ڈال لیں, کیونکہ اکثر اس میں بش وغیرہ ہوتا ہے نا, زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے تو جام پن آ جاتا ہے. یہ ابھی ہمارا ہو گیا بریک بالکل فری. ابھی ہم اس کو کریں گے اوپر سے سروس. یہ ابھی ہم اس پہ مار لیں گے مٹی کا تیل اوپر. تھوڑا آپ یہ اسمبلی وغیرہ میں بھی مار دیں اگر تیل ہے تو آپ کے پاس, تاکہ اس کے اندر جو زنگ وغیرہ ہوتا ہے وہ کٹ جائے اور یہ سب فری ہو جائے. فلٹر کا باکس کا کور ہے یہ, آپ اس کو بھی واش کر لیں. اس کے بعد یہ آپ اس کے فلٹر باکس کے اندر مار لیں تھوڑا تیل. اس کے بعد آپ ایئر فلٹر پہ ہوا ماریں گے. اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر فلٹر لگا ہوا ہے لوکل. اب لوکل فلٹر جو ہے ہم دھو نہیں سکتے کیونکہ دھوئیں گے تو یہ پھٹ جائے گا. اب کسی میں اوریجنل لگا ہوا ہوتا ہے, کسی میں لوکل. اب جو اوریجنل فلٹر ہے نا آپ وہ پیٹرول سے اچھی طریقے سے دھوئیں گے, نچوڑیں گے اس کو, پھر رکھ دیں گے. اب یہ اوریجنل فلٹر تو ہے نہیں, ہم اس پہ خالی ہوا مار رہے ہیں ڈائریکٹ. اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپڑا ماریں گے. اس کے بعد یہ ہم فلٹر لگا دیں گے اس کا 4 منہ کے پیچکس کی مدد سے. اچھا, جب ٹینکی لگانے سے پہلے آپ نے ایک کام یہ ضرور چیک کرنا ہے کہ اس کی جو کرنٹ کوائل کی تار ہوتی ہے آپ نے اس کو ضرور چیک کرنا ہے. بعض ٹائم یہ جب اگر ڈھیلی ہوتی ہے نا تو اس سے آپ گاڑی مسنگ کرتی ہے, بہت پریشان بہت کرتی ہے. یہ کوائل کی تار اس کی ابھی ڈھیلی پڑی ہوئی تھی, ابھی ہم آپ کو اس کو ٹائٹ کر کے دکھائیں گے. یا آپ نوک پلاس یا پلاس کی مدد سے آپ یہ اس کے کلپ جو ہیں کوائل کے ہلکے ہلکے ٹائٹ کر دیجئے. اس کو ہلکا ہلکا دبا دیجئے. یہ ہم نے ٹائٹ کر دیا. اب اس کی ٹینکی لگائیں گے ہم. یہ اب ہم اس کی ٹینکی لگا رہے ہیں, اور ٹینکی لگانے سے پہلے یہ دھیان رہے کہ اس کی تاریں واریں کوئی نہ دبے نیچے ٹینکی کے اندر. تاروں کو ہاتھ مار کے تھوڑا سائڈ کر لیجیے. پھر ہم اس کا اگنیشن کھولیں گے. اس کے بعد ہم کریں گے اس کو اسٹارٹ. یہ ابھی ہماری گاڑی ہو گئی ہے اسٹارٹ. ابھی ہم اس کی کریں گے ٹائمنگ چین ٹائٹ. اس کی کر رہی ہے ٹائمنگ چین آواز. ٹائمنگ چین اس کی اس طرح ٹائٹ ہوگی 10 کے پانے سے. ایل ڈامی دو 10 کی ایل ڈامی دو. یہ اس کا ہوا ہے نٹ خراب, بولٹ اس کا اوپر کا جو ہوتا ہے ٹائمنگ پارٹنر کا یہ خراب ہوا ہے, تو 10 کے پانے کی مدد سے نہیں کھل رہا ہے. ابھی ہم اس کو کھولیں گے 10 کی ایل ڈامی سے. یہ دیکھیں ہم نے کھول دیا. اس کے بعد ہم لیں گے کوئی بھی ایسی چیز جو اسٹیشنر کے اندر چلے. ہم نے تو یہ وال رکھا ہوا ہے, باقی آپ کوئی بولٹ یا ایل کی چھوٹی. یہ ہوگا اس کی ٹائمنگ چین ٹائٹ, اور ٹائمنگ چین کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے دبانا ہے, زیادہ جان نہیں لگانی ہے. اس کے بعد ہم اس کا ایوریج کریں گے سیٹ, پیٹرول ایوریج. یہ آپ نے مکسچر فل ٹائٹ کر کے 6 چوڑی کھولنا ہے اس کا. یہ ابھی ہماری ہو گئی گاڑی بالکل فائنل. ہم نے بائک کو کتنی آسانی سے ٹیوننگ کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹیوننگ کرنا اس کی بہت آسان ہے, آپ گھر میں بھی ٹیوننگ کر سکتے ہیں. اور اسی بات پہ آپ اپنا ebike.pk کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور کریں.